اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اس وقت ہندوستانی میڈیا میں پانی پت کی تیسری لڑائی اور احمد شاہ ابدالی کے بارے میں کافی چرچا ہے۔ موجودہ دور میں بابا افغانستان احمد شاہ ابدالی کے متعلق کافی نیگیٹو پروپیگنڈا کیا جا رہا ہے، اس لیے ضروری ہے کہ آج کی اس ویڈیو میں احمد شاہ ابدالی کے متعلق ہم اپنے ویورز کو آسان لفظوں میں بتائیں کہ اگر احمد شاہ ابدالی نہ ہوتے تو ہندوستان کس کیاس کا شکار ہو جاتا۔ احمد شاہ درانی کا تعلق افغان قبیلے ابدالی سے تھا۔ آپ کی پیدائش سن 1723 بمطابق 1135 ہجری میں ہوئی۔ آپ کی پیدائش کے وقت آپ کے والد زمان خان ہرات کے گورنر تھے۔ احمد شاہ کی پیدائش کے چند ماہ بعد زمان خان کی وفات ہو گئی تھی۔ جب آپ کی عمر 10 سال کی ہوئی تو آپ کے بھائی ذوالفقار خان کو صوبہ فرا میں شکست ہوئی، جس کی وجہ سے آپ اپنے بھائی کے ساتھ فرار ہو کر صوبہ قندھار آ گئے تھے، مگر وہاں کے گورنر میر حسین نے ان کو قید کر لیا تھا۔ نادر شاہ نے جب قندھار کو فتح کیا تو ان کو رہائی ملی۔ چونکہ ابدالی قبیلے نے نادر شاہ کا ساتھ دیا تھا، اس لیے احمد شاہ ابدالی بھی نادر شاہ کے ساتھ شامل ہو گئے تھے۔ احمد شاہ نے نادر شاہ کے ساتھ رہتے ہوئے ہندوستان، ترکی اور دیگر دوسرے مقامات کو فتح کرنے کی مہمات میں حصہ لیا۔ احمد شاہ کو جلد ہی نادر شاہ نے بعد میں ٹریجری آفیسر مقرر کیا۔ 9 مارچ سن 1739 کو جب نادر شاہ نے دلی کو فتح کیا تو احمد شاہ کو دکن میں نائب السلطنت مقرر کیا۔ سن 1747 میں نادر شاہ کو ایک سازش کے تحت قتل کر دیا گیا۔ یہ دیکھ کر ابدالی قبیلہ اور اورکزئی قبیلہ متحد ہو گئے۔ ابدالی نے افغانستان واپسی کا فیصلہ کیا، چنانچہ جرگہ بلایا گیا۔ اس وقت ایک مشکل صورتحال سامنے تھی۔ ہر قبیلہ چاہتا تھا کہ بادشاہ اس کے قبیلے کا ہو۔ ایک وقت ایسا آیا کہ قبائل میں جنگ ہونے والی تھی کہ ایک درویش اور صوفی بزرگ صابر شاہ رحمۃ اللہ علیہ نے احمد خان کا نام بادشاہ کے لیے چنا اور کہا کہ خدا نے احمد خان کو تم سب سے بڑا اور باعظمت آدمی پیدا کیا ہے۔ یہ افغانوں میں سب سے بڑا اور بالاتر آدمی ہے۔ خدا کی مرضی کے آگے سر جھکا دو، ورنہ یاد رکھو کہ اس کے حکم کی نافرمانی تمہیں کہیں کا نہ رکھے گی۔ بالآخر 15 جولائی سن 1747 کو قندھار کی ایک مسجد کے اندر احمد شاہ کی تاج پوشی کی تقریب ہوئی۔ احمد خان نے تاج پوشی کے بعد باقاعدہ طور پر شاہ کا لقب اختیار کیا۔ بادشاہ بننے کے تھوڑے عرصے کے بعد احمد شاہ نے غزنی، کابل اور پشاور کے علاقوں کو فتح کر لیا تھا۔ اس وقت پنجاب کے حالات تیزی سے بگڑنا شروع ہوئے۔ پنجاب کے گورنر زکریا خان کے 2 بیٹوں شاہ نواز خان اور یحییٰ خان کے درمیان لڑائی شروع ہو گئی تھی۔ مغل شہنشاہ محمد شاہ رنگیلا کا خیال تھا کہ وہ قمر الدین خان کو پنجاب کا گورنر بنائے گا۔ یہ سن کر شاہ نواز خان نے احمد شاہ کو دعوت دی کہ وہ پنجاب آ کر اس کی مدد کرے۔ بعد میں شاہ نواز خان بھی دھوکہ کر کے قمر الدین خان سے مل گیا تھا۔ دسمبر سن 1747 میں احمد شاہ نے اپنے 25,000 سپاہیوں کے ہمراہ دریا اٹک کو عبور کیا اور اس نے اپنے درویش حضرت شابر شاہ کو شاہ نواز خان کے پاس بھیجا تاکہ شاہ نواز کو اس کی تابعداری کا پیغام سنا دیا جائے۔ یہ پیغام سن کر شاہ نواز خان نے غصے میں آ کر حضرت درویش کو شہید کر دیا۔ 12 جنوری سن 1748 کو افغان فوج نے لاہوری فوج کی اینٹ سے اینٹ بجا دی اور ان کو شرمناک شکست دے دی۔ اس کے بعد مارچ سن 1748 میں مانپور کی لڑائی میں افغان فوج نے مغل فوج اور راجپوتوں کا مقابلہ کیا۔ پہلے پہل جب افغان فوج نے کامیابی حاصل کی تو راجپوتوں نے بھاگنا شروع کر دیا تھا، مگر صفدر جنگ کی دلیری اور بہادری اور افغان فوج کے بارود خانے میں آگ لگ جانے کی وجہ سے ان کے 1000 سپاہی جہاں بحق ہو گئے اور احمد شاہ کو شکست ہوئی، جس کی وجہ سے اب اس کو افغانستان واپس جانا پڑ گیا تھا۔ الغرض یہ کہ سن 1748 سے سن 1768 تک ابدالی کو ہندوستان کئی مرتبہ آنا پڑا، کیونکہ اکثر پنجاب کی بگڑتی ہوئی صورتحال کی وجہ سے ابدالی کو مداخلت کرنا پڑی تھی۔ اس زمانے میں مسلح سکھوں نے مسلمانوں کی حکومت کا ناک میں دم کر رکھا تھا۔ سکھ بنیادی طور پر مسلمانوں کی حکومت کے علامتی نشان مغلوں سے نفرت کرتے تھے۔ اسی زمانے میں پنجاب میں احمد شاہ کی طرف سے اس کے گورنر میر منو کی بیوہ مغلانی بیگم اور اس کے وزیر غازی الدین کے درمیان شدید اختلافات پیدا ہو گئے تھے، یہاں تک کہ مغلانی بیگم کو فاقوں کی نوبت آ گئی تھی۔ یہ دیکھ کر مغلانی بیگم نے نواب نجیب الدولہ روہیل کھنڈ سے مشورہ کیا، جنہوں نے انہیں احمد شاہ ابدالی سے مدد لینے کا مشورہ دیا۔ اکتوبر سن 1756 میں جب مغل حکومت کو احمد شاہ کے ہندوستان پر چڑھائی کی خبریں ملیں تو ایک افراتفری مچ گئی۔ غازی الدین کو اس وقت کی مغل حکومت اور بادشاہ عالمگیر ثانی کی حمایت حاصل تھی۔ الغرض یہ کہ 20 جنوری سن 1757 میں احمد شاہ خون بہائے بغیر دلی پر قابض ہو گیا اور 28 جنوری بروز جمعۃ المبارک توپوں کی سلامی اور بادشاہ کے ساتھ پگڑیوں کے تبادلے کے بعد احمد شاہ کا فرمان دلی میں جاری ہوا۔
जिसमें शहरियों के तहफ़्फ़ुज़ के साथ साथ हिंदुओं को हुक्म दिया गया था कि वो माथे पर तिलक का निशान लगाएं ताकि उनकी निशानदही की जा सके। इसके बाद उसने दिल्ली से रवानगी इख्तियार करी और अब जाटों को सबक सिखाने का वक्त आ गया था। सबसे पहले भरतपुर के गवर्नर सूरजमल की बारी आई। इसके बाद किला बल्लभगढ़ को फतह करके वहां के जाटों और मराठों को खूब कत्ल किया। इसके बाद मथुरा का मुहासरा कर लिया। वहां जवाहिर सिंह मौजूद था। इसने खूब मुकाबला किया मगर शिकस्त खाई और फरार होकर चला गया। डॉक्टर कानून गो ने लिखा है कि मथुरा की शिकस्त के बाद वहां के बड़े बड़े बुतों को तोड़कर फेंक दिया गया था। इस हिंदुस्तान की मुहिम से अब्दाली को 12 करोड़ का माले गनीमत हाथ आया। 28,000 हाथी, ऊंट, खच्चर, बैल और छकड़े पर सामान था। 80,000 पैदल और सवार फौज ने अपना हिस्सा अलग उठाया हुआ था। अप्रैल सन 1758 में मराठे और सिख लाहौर में दाखिल हुए और पंजाब पर कब्जा कर लिया। ये जंग पानीपत की इब्तदा थी और इसके बाद के हालात हम अपनी पानीपत वाली वीडियो में बयान कर चुके हैं। जो ख़वातीन और हज़रात पानीपत की तीसरी लड़ाई के मुतालिक जानना चाहते हैं वो हमारी वीडियो को ज़रूर देखें। हम सिर्फ ये कहना चाहेंगे कि हमारे हुक्मरान सिखों को करतारपुर कॉरिडोर देने से पहले तारीख को पढ़ें और देखें कि किस तरह सिख पंजाब के मजलूम आवाम का मुख्तलिफ अदवार में कत्लेआम करते आए हैं। पानीपत की जंग के बाद भी अब्दाली ने सिखों का किला कमा करने में कोई कसर नहीं छोड़ी और लाहौर, अमृतसर और जालंधर के मुख्तलिफ मुकामात पर इनको शिकस्त दी और खिराज वसूल किया। अपनी ज़िंदगी के आखिरी अय्याम में अहमद शाह अब्दाली की नाक में ज़ख्म हो गया था और साथ ही साथ उनको शुगर का मर्ज भी लाक हो गया था और बिलाखिर बाबा अफगानिस्तान, फातह पानीपत और नेक दिल मुसलमान बादशाह 23 अक्टूबर सन 1772 26 रजब मुताबिक 1186 हिजरी को अपने खालिक हकीकी से जा मिले। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। इस अजीम बादशाह की वफ़ात के 300 साल बाद आज फिर हालात बिगड़ रहे हैं। पंजाब में करतारपुर बनाकर सिखों के हाथ मजबूत किए जा रहे हैं। बाबरी मस्जिद को शहीद करके राम मंदिर की तामीर हुआ चाहती है। कश्मीर में लाखों मुसलमानों को शहीद कर दिया गया है और हिंदुस्तानी मुसलमान आज फिर किसी अहमद शाह अब्दाली का मुंतज़िर है। इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, दोस्तों के साथ डिस्कस कीजिए। बहुत बहुत शुक्रिया। अस्सलामु अलैकुम और अल्लाह हाफ़िज़।